میرا نام خورشید بٹ ہے۔ میں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے۔ لوگوں کے خیال میں کافی بزدل آدمی ہوں، جنوں بھوتوں کے واقعات سے بہت ڈرتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میں چوکیدار تھا۔ میری ڈیوٹی شہر کے ایک بازار میں لگی تھی۔ میں رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک ڈیوٹی کرتا۔ ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ جنوری کے آخری ایام چل رہے تھے، رات 2 بجے کا وقت تھا تو مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ 2:30 بجے کے قریب میری آنکھ کسی گاڑی کی آواز سے کھلی۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرانے ماڈل کی گاڑی دور سے آ رہی ہے۔ میں چوکنا ہو کر بندوق سنبھال کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میرے قریب سے گزری تو میں نے گاڑی اور گاڑی والے کا جائزہ لیا۔ ایک آدمی ہیٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہیٹ کا اگلا حصہ کافی نیچے تھا، اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی میں کوئی اور فرد سوار نہیں تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس آدمی نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر انگلی سے مجھے اپنی قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک اس آدمی کا قد بلند ہونا شروع ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر اس آدمی کا قد اتنا بڑھ گیا کہ دکانوں کی چھتوں سے بھی کئی فیٹ اوپر چلا گیا۔ پھر اچانک اس آدمی نے میری طرف گردن موڑی۔ خوف کے مارے گھگی بن گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے برف ہو گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چونے کی طرح سفید تھیں۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور جلدی سے ساتھ والی گلی میں گھس گیا۔ اس نے میرے کندھے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی خونخوار جانور گھرا رہا۔ ایک دفعہ آواز آئی، تمہارے پیسے گر گئے ہیں، آؤ یہ لے لو پھر چلے جاؤ۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ شیطانی مخلوق مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے۔ میں گلیوں میں بھاگتا رہا، آخر کچھ منٹ بعد اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ میں نے ادھر ادھر دروازے کو پیٹا، ساتھ ساتھ بچاؤ بچاؤ کی آواز بھی لگی۔ میرے ذہن میں تھا کہ اگر وہ شیطانی مخلوق میرے پیچھے آ بھی گئی تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، میری کوشش رائگاں نہیں جائے گی۔ محلے کے کئی افراد میرا شور سن کر دروازہ کھول کر گلے میں آ گئے۔ میری بیوی نے جلد ہی دروازہ کھول دیا۔ میں بے دم ہو کر اندر گر پڑا۔ محلے داروں نے مجھے اٹھا کر کمرے میں بستر تک پہنچایا۔ میں دیوانہ بول رہا تھا، گھر کا دروازہ بند کرو، جلدی کرو جلدی کرو۔ جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ فرید چچا نے میرے لیے چائے بنوائی، مجھے لحاف اوڑھا گیا۔ لحاف میں بیٹھ کر میں نے گرم گرم چائے پی تو اوزان بحال ہوا۔ آخر میں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا اور تمام لوگ انگشت بدن رہ گئے۔ بہرحال کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ میں نے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے اور سو گیا، اور اس کے بعد میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔